اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، میرے محترم سامعین، حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار رب العزت کی جو کہ مالک اور خالق ہے اس کل کائنات کا، ذرے ذرے کا۔ درود اور سلام بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ میرے محترم سامعین، آج جو آپ کو عمل ہم بتانے لگے ہیں یہ عمل برائے حاجات و تسخیر کے ہیں۔ یہ عمل سورہ یاسین کے ہیں جو کہ سورہ یاسین کی 7 مبین کے ساتھ انجام لانے ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کچھ چیزیں ذہن نشین کر لیں۔ عمل کرنے سے پہلے وضو یا غسل لازمی کریں، اچھا لباس زیب تن کریں اور خوشبو کا استعمال کریں۔ سورہ یاسین کا پہلا امر تسخیر کا عمل ہے، جس سے آپ کسی بھی دشمن کو، ظالم کو یا کوئی ایسا شخص جو آپ سے دور ہے اور آپ اپنے نزدیک لانا چاہتے ہیں اور اس کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، یا تو کوئی آپ کی بات نہیں مانتا اور اس انسان کو آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس سورہ یاسین کے تسخیر کے عمل کو انجام لائیں۔ اب میں آپ کو عمل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تسخیر کے اس عمل کو آپ نے بعد از نماز فجر یا بعد از نماز عشاء بجا لانا ہے۔ تنہائی میں جائے نماز پر بیٹھ کر بعد نماز آپ نے سورہ یاسین کو ابتدا سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ پہلی مبین پر پہنچیں تو آپ نے 110 مرتبہ یہ والی آیت پڑھنی ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ جب آپ 110 مرتبہ پڑھ چکیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور مطلوب کا نام لیں جس کو تسخیر آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہنا ہے اللہم سخر لی علی رضا۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے رب العزت سے اس انسان کے لیے جس کو آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جائیں تو پھر دوسرے روز سورہ یاسین کو اول سے ابتدا سے شروع کریں اور دوسری مبین پر جب پہنچیں تو اسی طرح عمل کو بجا لائیں۔ دوسری مبین پر پہنچ کر آیت تسخیر کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ ایک مرتبہ وہ دعا پڑھیں اور مطلوب کا نام لیں۔ پھر تیسرے دن بھی اسی طرح عمل کو بجا لائیں، چوتھے دن بھی، پانچویں دن بھی اور چھٹے دن بھی۔ 7ویں دن جب آپ اس عمل کو اسی طرح بجا لائیں تو 7ویں مبین پر پہنچ کر جب دعا کو آپ ختم کر چکیں پھر اس کے بعد سورہ یاسین کو مکمل کریں۔ انشاءاللہ 7 دنوں میں ہی آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہوگا۔ اس عمل کو آپ تنہائی میں بجا لائیں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اب میں آپ کو سورہ یاسین کا 7 مبین کے ساتھ حاجت کا عمل بتاؤں گا۔ آپ کی حاجت چاہے شادی اور بیاہ سے متعلقہ ہے یا پھر نوکری سے متعلقہ ہے، یا اگر آپ کا قرض ادا نہیں ہو رہا، یا کوئی مریض ہے تو اس کی شفا کے لیے، یا اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی جس طرح کی بھی ہو اس کی دوری کے لیے،
یا تو اپنے تمام گھر والوں کی خیر و عافیت و گھر میں سکون کے لیے اس عمل کو بجا لائیں۔ سورہ یاسین کا حاجت کا عمل اس طرح ہے کہ آپ نے بعد از نماز فجر آپ نے عمل والی جگہ پر بیٹھ کر یا جائے نماز پر بیٹھ کر سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور جب آپ ابتدا سے پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ پہلی مبین پر پہنچیں تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے اور حاجت کا نام لینا ہے، جو بھی اللہ وحدہ لا شریک سے آپ کی حاجت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی حاجت اگر رزق کی کشادگی کے متعلقہ ہے، وسعت رزق کے لیے ہے، تو آپ نے کہنا ہے اللہم ان تقضی حاجتی یا رب العالمین، میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ اس کے بعد آپ اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف ہو جائیں، اور دوسرے دن آپ اپنی عمل والی جگہ پر بیٹھ کر سورہ یاسین کو اول سے شروع کریں اور دوسری مبین پر پہنچ کر آیت حاجت کو 313 مرتبہ پڑھیں، اور اب آپ 313 مرتبہ پڑھ چکیں تو ایک دفعہ دعائے حاجت کو پڑھیں اور اللہ وحدہ لا شریک سے اپنی حاجت طلب کریں۔ اسی طرح آپ نے اس عمل کو 7 دن بجا لانا ہے۔ آخری دن مبین پر عمل کر کے، یعنی آیت حاجت اور دعائے حاجت پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کو مکمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ بفضل خدا بحق پنجتن پاک علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آپ کی حاجت قبول و منظور ہوگی۔ یاد رکھیں، کسی بھی عمل کی کامیابی اللہ وحدہ لا شریک کے کلام کو مکمل ایمان کے ساتھ پڑھنے میں ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر اور لائک کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔